کیا زوال کے وقت اور عصر کے بعد گھر میں قضا نماز ادا کر سکتے ہیں؟ میں نے بتایا کہ زوال کے وقت یہ لفظ غلط استعمال کرتے ہیں لوگ. زوال یعنی سورج کا ڈھل جانا، ڈھل گیا اب تو ظہر کا وقت ہو گیا. یہ لفظ زوال غلط استعمال کرتے ہیں لوگ. اصل لفظ ہے استوا، اور یہاں تو معلوم نہیں ٹورنٹو میں تو طریقہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم. باقی لندن میں یہ طریقہ ہے کہ ان کے یہاں جو گھڑی کا کانٹا لگتا ہے تو اس میں 2 کانٹے ہوتے ہیں، یوں لگاتے ہیں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک نماز پڑھنا مکروہ ہے. یہ استوا کا وقت ہے. یہاں سے مثلا 12:10 پر ایک کانٹا ہے، دوسرا کانٹا ہے 20 منٹ پر ہے، تو یہ یہاں سے 10 منٹ کا وقت استوا کا ہے. اس سے پہلے نماز پڑھ سکتے ہو، اس کے بعد زوال ہو گیا پڑھ سکتے ہو. اس کا نام زوال نہیں، اس کا نام استوا ہے. تو ان کے یہاں صحیح طریقہ ہے. معلوم نہیں آپ لوگوں کے یہاں یہ طریقہ ہے یا نہیں. یہاں لوگ زوال بولتے ہیں اور پتہ نہیں استوا مراد لیتے ہیں یا زوال مراد لیتے ہیں، کیا مراد لیتے ہیں مجھے نہیں معلوم. امام صاحب بتلائیں گے. کیوں بھئی کیا مراد لیتے ہو؟ یعنی یہ کہتے ہیں کہ بھئی 12:20 پر زوال ہوگا. وہ زوال سے زوال کا ٹائم کیا ہے؟ ہاں زوال سے ان کا مراد یہ ہوتا ہے کہ اس وقت میں نماز نہ پڑھی جائے، وہ وقت کون سا ہوتا ہے؟ اور آپ کی مسجد میں تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ 1:20 پر وہ زوال کا وقت. جو ابھی تو زوال کہہ رہے تھے، ابھی استوا کہہ رہے ہو، چونچو کا مربع کر رکھتے. اس وقت میں کام شروع ہوتا ہے. مطلب کہ ابھی تو آپ یوں مجھے بتا رہے تھے، آج دوسری بات بتا رہے ہو مجھے. اس لیے میں نے کہا یہ غلط طریقہ ہے. کبھی تو پوچھتے ہیں بھی زوال ٹائم کیا ہے، تو زوال سے استوا مراد لیتے ہیں. یعنی جب نماز پڑھنا ممنوع ہو جاتا ہے وہ ٹائم پوچھتے ہیں، اور لفظ زوال استعمال کرتے ہیں. یہ لفظ زوال غلط ہے. زوال تو سورج ڈھلنے کا نام ہے، اور زوال سے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور نماز ممنوع ہے اس سے اوپر استوا کے وقت. اور کبھی زوال سے جو زوال کے معنی وہی مراد لیتے ہیں کہ زوال ہو گیا، نماز اب پڑھو، نماز اذان دے دو، زوال ہو گیا. یہ صحیح لفظ ہے، صحیح استعمال ہے کہ زوال ہو گیا اذان دے دو، زوال ہو گیا نماز پڑھو. تو کبھی اس معنی میں استعمال کرتے ہیں، کبھی اس معنی میں استعمال کرتے ہیں. اس لیے ٹھیک نہیں. لندن والوں کا طریقہ مجھے بہت پسند آیا. ان کے یہاں 2 کانٹے انہوں نے الگ الگ کر رکھے ہیں. یہ 1:10 پر، یہ دوسرا 1:20 پر. یہاں سے لے کر یہاں تک نماز ممنوع، اور یہاں سے پہلے جائز ہے اور یہاں کے بعد جائز ہے. وہ بہت صحیح طریقہ ہے. تو یہ جو استوا ہے اس میں تو کوئی نماز جائز نہیں، اور عین طلوع اور عین غروب میں بھی کوئی نماز جائز نہیں. لیکن ایک دوسرا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے جب آپ نے فجر کے فرض پڑھ لیے تو اب طلوع سے پہلے نفلیں مکروہ، نفل نماز پڑھنا جائز نہیں. ایسے آپ نے جب عصر کے فرض پڑھ لیے، عصر کے فرض پڑھنے سے پہلے جتنی نفلیں پڑھنی ہو پڑھو، لیکن جب عصر کے فرض پڑھ لیے تو اب غروب تک نفلیں پڑھنا ممنوع. نفلیں بس ایسی صورت میں اگر کوئی بندہ گزشتہ نمازوں کی قضا کرے، قضا عمری کرے، یا کوئی اور نماز کل کی باقی ہے وہ قضا کرے، تو فجر کے شروع ہوتا ہے. تو فجر عصر کے فرض پڑھنے کے بعد غروب کا جو مکروہ وقت ہے وہ شروع ہو، اس سے پہلے نفلیں ممنوع، قضا نماز جائز ہے. مگر یہ قضا نماز لوگوں کے سامنے نہیں پڑھنی چاہیے. یہ اپنے گناہ کا ظاہر کرنا ہے. گناہ کرنا جیسے برا ہے،
اپنے گناہ کا ڈنڈورا پیٹنا بھی برا ہے. اپنے گناہ کو ظاہر مت کرو، اللہ کے سامنے پوشیدہ رکھ کر اللہ سے معافی مانگو، پبلک کے سامنے گناہ ظاہر مت کرو. اب اگر ایک شخص یہاں عصر کے بعد نماز پڑھے گا تو ہر آدمی یہ سمجھے گا کہ اس نے نمازیں مس کی ہیں، وہ قضا کر رہا ہے. تو نماز مس کرنا تو کبیرہ گناہ ہے، جان بوجھ کر نماز کا چھوڑنا تو کبیرہ گناہ ہے. تو وہ اپنے کبیرہ گناہ کا اظہار کر رہا ہے. لہذا لوگوں کے سامنے قضا نہیں کرنی چاہیے، اپنے گھر میں تنہائی میں. جہاں بیوی ہو کوئی حرج نہیں، بیوی تو ہر بیت جانتی. لہذا اپنے تنہائی میں، اگر کہیں بھی تنہائی میں اپنی نماز قضا پڑھ سکتے ہو، پبلک کے سامنے نہیں پڑھنی چاہیے.